لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبطحي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأزاليل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وشجاعتهم وطهارتهم وعصمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأما بعد فقد قال الأمير المؤمنين امام المتقین غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل صلوات بھیج دے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد ایک بار گزارش ہے یا ذرا سا اور آپ لوگ قریب آ جائیں ابھی بہت سے لوگ آتے ہیں بعد میں مجھے آپ کو زحمت دینی ہوتی ہے ذرا ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ دونوں چھوٹے بچے جنہوں نے نعرہ لگایا بچوں یہاں آؤ میرے سامنے یہاں میرے پاس آؤ ممبر کے نیچے یہ گرین شرٹ آ جاؤ بچوں آ جاؤ شاباش شاباش آؤ 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 آگے بھیج دو آگے آ جاؤ یہ بچے آئیے عزاداران سید الشہداء ماتم داران کربلا مولا عباس کا پرچم اٹھانے والوں حضرت علی اکبر کا ماتم کرنے والوں چھوٹے چھوٹے بچوں آج ایک تو کل ہم نے بی بی رقیہ کے بچوں کا پرسہ دیا آج شہزادی زینب کے شہزادوں کا پرسہ ہے تو آج ہمارے عباس رانا صاحب نے ہماری بہنوں سے ماؤں سے بیٹیوں سے جو گزارش کی کہ وہ عزاداری میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں اس لیے کہ آج تو یہ کہنے کا حق بنتا ہے عزاداری کیسے قائم ہوتی ہے وہ کوئی جناب زینب سے پوچھے عزاداری کیسے آگے بڑھائی جاتی ہے جناب زینب سے سیکھیے عزاداری کیسے بچائی جاتی ہے عزاداری کی عظمت کیا ہے عزاداری کی اہمیت کیا ہے زینب صرف ایک ماں کا نام نہیں ہے زینب صرف ایک بہن کا نام نہیں ہے صرف ایک بیٹی کا نام نہیں ہے زینب ایک مکمل یونیورسٹی ہے زینب ایک مکمل ادارہ ہے زینب ایک انقلاب ہے زینب ایک احتجاج ہے زینب ایک تحریک ہے زینب ایک موومنٹ ہے زینب بانی اعضا ہے صرف علی کی بیٹی نہیں ہے علی کی بیٹی ہونا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے لیکن زینب ایک مکمل کربلا ہے اور آج یہ سوچ کے بیٹھی ہے اور ہم شہزادی زینب کے شہزادوں پہ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں ارتضیٰ نے کیا عمدہ مجلس پڑھی آپ دیکھیے یہ ایسٹس ہیں یہ آپ کے یہ ہمارا فیوچر ہیں ایک 3-4 منٹ میں اس بچے نے خطبہ بھی پڑھا فضائل بھی پڑھے مسائل بھی پڑھے لہجہ بھی پڑھا تو اگر آپ اگلی نسل تیار کرتے ہیں تو اصل ہمارا مقصد عزاداری کا پورا ہو رہا ہے میں اس کے والدین کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اگر اپنے بچے کو آپ نے اس طریقے اسی لیے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اب یہیں سے میں تھوڑا سا جو مولا علی کے لفظوں کو پیش کر رہا ہوں نا یہ خاندان علی کی زبان ہے جس میں ایک داخلی آہنگ ہوتا ہے لفظوں کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ اور بھی عربی کے الفاظ سنتے ہوں گے لیکن وہ جو اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے میں مولا علی کا جب کلام پڑھتا ہوں تو اندر سے آپ جھومنے لگتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التحقیق والتحقیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل یہ والی کیفیت یا تو اللہ کے ہاں ملے گی یا نفس اللہ کے ہاں ملے گی
یا تو قرآن کی یہ زبان ہوتی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ جس پہ شاعری قربان ہو جائے، یہ والی زبان صرف اور صرف جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے کی، اور چونکہ قرآن اہل بیت کے گھرانے کی زبان ہے، جیسے ہماری مادری زبان اردو ہے، کسی کی مادری زبان انگریزی ہے، کسی کی مادری زبان پنجابی ہے، ایسے ہی اہل بیت کی مادری زبان قرآن ہے۔ قرآن ان کے گھر کی زبان ہے، اسی لیے ان کے گھر کی کنیزیں بھی قرآن بولتی ہیں۔ اب یہ جو 6 لفظوں کو 12 مرتبہ استعمال کر کے مرتجز، یہ جو مولا فرماتے ہیں کہ اسلام تسلیم کے بغیر نہیں، تسلیم یقین کے بغیر نہیں، یقین تحقیق کے بغیر نہیں، تحقیق اقرار کے بغیر نہیں، اقرار ادا کے بغیر نہیں، ادا عمل کے بغیر نہیں، یہ جو کیفیت مولا علی کے لفظوں کی ہے، پورا اسلام 6 لفظوں کو 2 بار یعنی 12 مرتبہ اسلام کر کے بتا دیا کہ اسلام ہے کیا۔ بچوں اب یہ سمجھو، میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے، آج حضرت اون محمد کی تابوت کی شبی آئے گی، اس لیے میں بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں اور مجلس کو ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اسلام کو مولا علی نے بتایا کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک ریلیجن ہے، اسلام ایک فیتھ ہے، اسلام ایک عقیدہ ہے، اسلام ایک اصول ہے، اسلام ایک مینیفیسٹو ہے، اسلام ایک طور ہے، اسلام ایک طریقہ ہے، اسلام ایک سلیقہ ہے۔ کیسے اٹھا جائے اسلام سے پوچھو، کیسے بیٹھا جائے اسلام سے پوچھو، کب اٹھا جائے اسلام سے پوچھو، کب بیٹھا جائے اسلام سے پوچھو، کیا کھانا ہے اسلام سے پوچھو، کیا نہیں کھانا ہے اسلام سے پوچھو، کب سونا ہے اسلام سے پوچھو، کب جاگنا ہے اسلام سے پوچھو، کیا بولنا ہے اسلام سے پوچھو، کیا نہیں بولنا ہے اسلام سے پوچھو، کیا کہنا ہے اسلام سے پوچھو، کیا نہیں کہنا ہے اسلام سے پوچھو، کیا سننا ہے اسلام سے پوچھو، کیا نہیں سننا ہے اسلام سے پوچھو۔ اسلام ایک مکمل قانون ہے۔ اب تھوڑا بچوں کی زبانوں میں کہوں، دیکھو اسلام کوئی جاندار چیز نہیں ہے، اگر پرندہ ہوتا تو اڑتا ہوا آتا، اگر جانور ہوتا دوڑتا ہوا جاتا، انسان ہوتا چلتا پھرتا ہوا آتا۔ اسلام قانون ہے، مینیفیسٹو ہے، آئین ہے، دستور ہے۔ قانون کے لیے 4 پرسنالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں بچوں کے لہجے میں بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ آج سیٹرڈے کا اسکول سمجھ لیجئے، تو بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں، آپ سب سے سیکھتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے بٹھا لیا ہے، مرتجز دیکھو، مرتضیٰ سنو، ارتضیٰ سنو تم لوگ۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک قانون ہے، قانون کے لیے 4 پرسنالٹی کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 مشکل پڑ جائے تو بچانے والا۔ بہت ایزی لینگویج میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ چیز آج سے اب یہ جو تاریخیں آ رہی ہیں نا، میں یہ لہجہ یہی بناؤں گا تاکہ بچے کو ایک ایک جملہ، ایک ایک بات یاد ہو جائے، اور وہ اس کے بعد میں وہ اس کی زندگی بھر وہ چیز رہے گی۔ عباس رانا صاحب، اب یہاں سے میں بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ 4 پرسنالٹیز دیکھو، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو، 1 منٹ کی توجہ ادھر ادھر مت کرنا۔ اسلام کے لیے 4 چیزوں کا ہونا، 4 پرسنالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بنانے والا، ابھی میں تم سے ریپیٹ کراؤں گا۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا۔ سوال یاد رہے گا؟ اب جواب بھی مجھ سے پوچھو، کھڑے ہو۔ 4 ہونا چاہیے۔ نمبر 1 بنا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا مدرسہ۔ یا علی، دیکھا آپ نے، بتا دیا بچے نے۔ یہ ہمارے یہاں ہم تو پریکٹیکل بات کرتے ہیں نا۔ نمبر 1 بنانے والا، نمبر 2 لانے والا، نمبر 3 پہنچانے والا، نمبر 4 بچانے والا۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ اب تو جب کوشچن ہو گیا تو اب جواب دینا میری ڈیوٹی بنتی ہے نا۔ بچے سے اتنا کام لے سکتا ہوں تو اپنا کام نہیں کروں گا؟ تو اب جواب بھی سنیے، عمران نذیری صاحب سنیے۔ نمبر 1 بنانے والا، بنانے والے کا نام اللہ، لانے والے کا نام محمد، پہنچانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین۔ یا محرم کا پیغام پہنچا؟ کربلا کربلا
کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد، ہاد ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ اور جہاد ہے۔ اچھا، بات ابھی آدھی ہے، اس لیے کہ یہ بچے نے تو جواب دے دیا، لیکن اس کے پاس پاپا بھی ہیں، ممی بھی ہیں۔ جب یہ ممی کے پاس جائے گا تو ممی اس سے پوچھیں گی بیٹا کہاں گئے تھے؟ مجلس میں۔ پھر پوچھیں گی کیا سنا؟ مجلس سنی۔ کس نے پڑھی؟ مولانا صاحب نے۔ پھر وہ پوچھیں گی مولانا صاحب نے کیا پڑھا؟ دیکھیے یہی تبلیغ ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں اگر نہ پوچھتی ہوں تو آج سے پوچھنا شروع کریں، بس بچے خود ہی کنٹرول میں رہیں گے۔ جب وہ پوچھیں گی کیا پڑھا تو پھر بچے مجلس میں بیٹھیں گے، اس لیے کہ امی بھی پوچھیں گی، اور پہلی درسگاہ تو ماں ہوتی ہے، تو اب ماں پوچھے گی۔ تو جب امی پوچھیں گی، ممی پوچھیں گی کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا، جب تم کہو گے کہ انہوں نے کہا کہ بنانے والا اللہ، اسلام کو لانے والا محمد، پہنچانے والے علی، بچانے والے حسین، تو وہ کہیں گے سارے جینٹس کے نام لیے، لیڈیز کے نام نہیں لیے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہاں لے آ گیا؟ 5 محرم ہے، بی بی زینب کے بچوں کو آج پرسہ دینا ہے بچوں کا۔ تب جب پوچھیں گی کہ انہوں نے لیڈیز کا نام نہیں لیا، تب کہنا کہ نہیں مولانا صاحب نے 1 منٹ کے بعد نیکسٹ کوشچن مجھ سے کیا تھا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ اسلام عورت کے بغیر آ نہیں سکا، عورت کے بغیر پہنچ نہیں سکا، عورت کے بغیر بچ نہیں سکا۔ اسلام بنانے والے کا نام اللہ، لانے والوں میں محمد کے ساتھ جو خاتون ہے اسے کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، پہنچانے والوں میں علی کے ساتھ جو شہزادی جنت ہیں انہیں کہتے ہیں فاطمہ زہرا، بچانے والوں میں حسین کے ساتھ جو شریکۃ الحسین بی بی ہے اس کا نام ہے زینب کبریٰ۔ صلوات بھیجیں عظمت زینب کبریٰ پہ۔ ہے نا؟ اب یہ بات اب سمجھ میں آ گئی نا کہ اسلام عورت کے بغیر آ بھی نہیں سکتا، عورت کے بغیر پہنچ بھی نہیں سکتا، عورت کے بغیر بچ بھی نہیں سکتا۔ اب بات کمپلیٹ ہو گئی نا؟ اب یہاں سے میں تھوڑا سا اپنے بڑوں کے ساتھ چلوں گا۔ نہج البلاغہ پہ کہیں کہیں ہمارے بھائی لوگ آبجیکشن بھی کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ہماری بہنیں بھی آبجیکشن کرتی ہیں۔ اب آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں شہزادی کی عظمت کو سامنے رکھ کے نہج البلاغہ کے خطبوں کا سلیکشن کرتا ہوں، خاص طریقے سے ایک جگہ پہ جہاں مولا علی نے اپنے سرمن میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص الایمان ہے، عورت بچھو ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر عورت یہ سن کے پریشان ہوگی۔ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم عورت کا سوشل امپاورمنٹ، ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن مولا علی آخر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت پہ آبجیکشن کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھئے گا کہ شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایڈریس کس کو کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ وہیں اب میں آپ کو نہج البلاغہ میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک طرف خطبہ ہے، سرمن ہے، ایک طرف وصیت ہے، ایک طرف لیٹرز ہیں، خطوط ہیں، اور ایک طرف ول ہے، وصیتیں ہیں۔ تو جب وصیت فرماتے ہیں مولا کائنات امام حسن کو تو 3 بار وصیت کی ہے، ایک بار زبانی وصیت، ایک بار تحریری وصیت، اور ایک بار 19 رمضان کی وصیت۔ تو جو آخری وصیت ہے اس میں مولا علی فرماتے ہیں اے میرے لال حسن، میں تم پہ وصیت کرتا ہوں، تم پہ واجب ہے اس پہ عمل کرنا، اور تمہارے بعد جہاں جہاں میری وصیت پہنچے قیامت تک میرے شیعوں پر واجب ہے اس وصیت پہ عمل کرنا۔ جہاں وہ وراثت کی بات کرتے ہیں کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو آدھا ملے گا، یہ ساری چیزیں، مگر اس میں جب ایڈریس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے میرے لال حسن، میرے شیعوں سے کہہ دینا عورت کا احترام کریں، عورت کا لحاظ کریں، عورت کا پاس کریں، عورت کو رسپیکٹ کریں، اور عورت کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ تمہارے لیے ریحان جنت ہے، جنت کا پھول ہے۔ تلسی جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، جو ویدوں میں آئی ہے، وہ قرآن کریم میں اسے ریحان کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اچھا جب ریحان کہتے ہیں تو اس سے مراد پورا چمن ہوتا ہے، وہاں خالی ایک شاخ اور ایک پھول کی بات نہیں ہے۔ عورت تمہارے لیے جنت کا پھول ہے۔ ایک ہی علی ہیں، ایک جگہ کہہ رہے ہیں عورت بچھو ہے، ایک جگہ کہہ رہے ہیں عورت پھول ہے۔ عورت پھول ہے، عورت خوشبو ہے، عورت کو کانٹا نہ کہو،
عورت کو پھول کہو، عورت کو خوشبو کہو، عورت کو رسپیکٹ دو۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں عورت بچھو ہے، عورت ڈنک مارتی ہے، عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص الایمان ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ علی نے دو جگہ دو طرح کی باتیں کیوں کہیں؟ ایک جگہ ول ہے، ایک جگہ خطبہ ہے۔ اب کبھی کسی مولوی سے آپ پوچھئے گا علی نے خطبہ کس جگہ دیا ہے، وصیت کس جگہ لکھی ہے؟ خطبہ دیا ہے بصرہ میں، جنگ جمل میں۔ ہائے میرا سمجھدار مجمع، کہہ گیا میں اپنی بات۔ اتنے اچھے سامعین کہاں ملیں گے؟ ہائے ہاں ہاں ہاں۔ اچھا جیسے یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ اکبر، شاباش، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا، نہج البلاغہ کے کسی بھی لفظ پہ شک کرنا گویا قرآن کے لفظ پہ شک کرنا ہے، اور جو قرآن پہ شک کرے اس کی نسل میں شک ہے۔ میں نہج البلاغہ کے ایک ایک لفظ پہ، علی کا لفظ ہونے پہ ایسا ہی عقیدہ رکھتا ہوں جیسے مجھے عقیدہ ہے کہ میں اپنے باپ کی اولاد ہوں۔ ایسے نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ میرے مولا کا لفظ ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں جو پیٹرن قرآن کریم کا ہے بالکل وہی پیٹرن نہج البلاغہ کا ہے۔ قرآن کریم عورت کو مثال دینے میں بے مثال ہے، بلکہ جو مثال قرآن دے دیتا ہے اس مثال کی کوئی مثال ہی نہیں۔ کیا مثالیں دی ہیں؟ جب وہ نیک عورتوں کی مثالیں دیتا ہے تو نیک عورتوں کی مثالیں دیتا ہے، جب وہ نگیٹو عورتوں کی مثالیں دیتا ہے تو نگیٹو انداز میں، جب وہ نیک عورتوں کی مثالیں دیتا ہے تو کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ عمل جن کی پیروی کرو اے دنیا کی عورتوں، وہ یا تو آسیہ ہیں جو فرعون کے گھر میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، ایک معصوم کو پالتی ہیں۔ کبھی آسیہ کی مثال دیتا ہے، کبھی مریم کی مثال دیتا ہے کہ کیسے بغیر باپ کے ایک معصوم کو دنیا میں پیش کرتی ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ہم نے مریم کی ماں کو صدیقہ بنایا۔ امہو کی شرط رکھ دی، معلوم یہ ہوا جیسے ماسٹر سے پہلے گریجویٹ ضروری ہے، ایسے ہی صدیقہ سے پہلے اماں بننا ضروری ہے۔ جس نے بچے ہی نہ جنے وہ صدیقہ ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن ہے۔ اچھی عورتوں میں مثال بنایا حضرت مریم کو۔ دیکھیے اب کیا کہوں، اب مانگے ہوئے بچوں سے اماں بننا اور ہے، جنت کے سرداروں کی ماں ہونا اور ہے نا؟ تو اب وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، ہم نے مریم کو مثال بنایا نیک عورتوں میں، ہم نے آسیہ کو مثال بنایا نیک عورتوں میں، اور اس کے بعد میں جب بری عورتوں کی بات آئی تو خبردار لوط کی بیوی کی طرح سے نہ بننا، خبردار نوح کی بیوی کی طرح سے نہ بننا۔ ایک ہی اللہ ہے، عورت تو دونوں ہیں، مگر جو اچھی تھیں انہیں اچھا کہا، جو بری تھیں انہیں برا کہا۔ اب وہی علی تو ہیں، جنگ جمل میں جب خطبہ دیں گے تو بچھو نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ہائے 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 ہائے۔ لیکن وہی جب ول کرتے ہیں، جب وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لال حسن جنت کا پھول ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ جب وصیت لکھی جاتی ہے تو دیکھیے جنگ میدان میں ہوتی ہے، وصیت گھر کے اندر ہوتی ہے۔ گھر کی عورتیں وصیت کرنے والی ہیں، باہر کی عورتیں جنگ میں ہیں۔ اب جب باہر والی ہیں، بچوں اب ادھر دیکھو، بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے بعد اپنی کرنے لگو، بیٹا یہ حصہ نیچے رکھ دو، ذرا نیچے رکھ دو، اور اس کے بعد میں اب تھوڑا سا عمران بھائی ان کو فاصلوں سے بیٹھا دیجئے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ رکھ دو رکھ دو رکھ دو، ڈونٹ ٹچ۔ تو اب وہ عورتیں جو نافرمانی کرنے والی ہیں قرآن انہیں خراب کہتا ہے،
ان پہ لعنت کرتا ہے. وہ عورتیں جو اطاعت کرنے والی ہیں قرآن ان پہ درود بھیجتا ہے. مولا کائنات جنگ جمل میں ہیں, صفین کے موقع پہ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بلڈنگیں ایسے جیسے ہاتھی کے سوڑ جو ہیں وہ دریا میں ڈوب جائیں, سمندر میں ڈوب جائیں, اس طریقے سے ہیں, تم پہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تو جو یہ والی کیفیت ہوتی ہے وہ بصرہ والوں کو ایڈریس کرتا ہے میرا مولا. اور اس کے بعد میں جب ول کی بات ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی ماں ہیں تو کہتا ہے ریحان ہیں, جنت کے پھول ہیں. اس کا مطلب عورت ہی ہے. اطاعت پہ آئے تو جنتی پھول ہو سکتی ہے, جنگ کرنے پہ آئے تو بچھو ہو سکتی ہے. دیکھیے آج کی عباس رضوی صاحب آپ نے کہا تھا شہزادی کے حوالے سے نہج البلاغہ پڑھیے, تو میں اسی انداز سے پڑھ رہا ہوں. اب میں پھر عرض کر رہا ہوں یہاں پہ کہ بیوی اب دیکھیے یہاں پہ کہ ایک جنت کی سردار اور ایک جگہ میدان جنگ میں ہیں, تو ایک جگہ علی نے بچھو کہا, ایک جگہ جنت کا پھول کہا. اب نوجوانوں کو ایک مثال, جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے, جو میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ نامحرم ہوتا ہے. ارے محرم میدان جنگ میں نہیں لڑتے, نامحرم ہی لڑیں گے. اب بچوں ایک میسج دے رہا ہوں, منبر کی حرمت اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی. اس کو گانڈ باندھ لو, قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہنا نوجوانوں, تو تمہاری زندگی بچی رہے گی. عورت جب تک نامحرم ہے بچھو ہے, محرم ہو جائے پھول ہے. ارے بہت دور تک بات ہے یہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت آسانی سے میں نے میسج دے دیا. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. میں عرض کر رہا تھا کہ مجمع بعد میں آ جاتا ہے, تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے آ جائیں, ذرا سا 2 قدم اور, بہت آ جائیے. عمر بھائی زندہ آباد آ جائیں, تھوڑا سا ذرا سا آ جائیں. باہر لوگ ادھر پریشان ہیں, کھڑے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آ جائیں آپ حضرات. یا ہے نا یا. اچھا اب یہیں سے جب 2 طرح کی باتیں آئیں تو 2 سلسلوں کی بھی وضاحت ہو جائے. چونکہ اب کل سے بنو ہاشم کے تابوت جو ہیں وہ شبیہیں جو ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں. کل ہم نے طفلان مسلم کی شبیہ کی زیارت کی اور آج حضرت اون محمد کی شبیہ کی زیارت ہونی ہے. اس وجہ سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو پورا جھگڑا ہے آج میں آپ کو 2 منٹ میں عرض کر کے پھر اگلے خطبے کی طرف چلتا ہوں اور شہزادی کے حوالے سے اس پہ بات کروں گا. خطبہ نہج البلاغہ کا ہوگا مگر بات جناب زینب کی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں یہاں سے کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے شجرہ طیبہ, شجرہ خبیثہ, ہمیشہ شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ کی مخالفت کرے گا. شجرہ خبیثہ پہ لعنت ہوگی, شجرہ طیبہ پہ درود ہوگا, یہ رحمت اللہ ہوگا وہ لعنت اللہ ہوگا. اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. تو حضرت عبد مناف تک آتے آتے حضرت عبد مناف کے 2 بیٹے ہوئے. ایک کا نام حضرت عمر ہے, ایک کا نام حضرت عبد الشمس ہے. حضرت عمر اتنے سخی تھے جو مکے میں تھے, حضرت عبد الشمس سیریا میں چلے گئے تھے. تو مکے میں جب قحط پڑا تو 6 مہینے تک اپنے سارے اونٹوں کو ذبح کر کے سرید بنا کے حلیم بنا کے, ایسی ڈش جسے عربی میں حش کہتے ہیں, سرید جسے کہتے ہیں چوڑا بنا کے, جسے حلیم آپ کہتے ہیں. حلیم لفظ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. کھچڑا جسے آپ کہتے ہیں اسے عربی میں حش کہتے ہیں, چھوٹی ہے اور شین حش. تو حش کہتے ہیں اس حلیم کو جس کو آپ کھاتے ہیں, لیکن ہاشم کہتے ہیں کھلانے والا. جو 6 مہینے تک کھچڑا کھلائے اسے کہتے ہیں ہاشم. تو حضرت عمر کا نام ان کے صفت کی وجہ سے ہاشم ہو گیا. جیسے حضرت حاجرہ کا نام ہجرت کرنے کی کوالٹی کی وجہ سے حاجرہ ہو گیا. تو قرآن کریم حضرت نوح کا نام نوحہ پڑھنے کی وجہ سے عبد الغفار سے نوحہ ہو گیا. ایسے ہی حضرت ہاشم کا نام حضرت عمر سے ہاشم ہو گیا. حضرت ہاشم کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب. اب نور اور آگے بڑھ رہا ہے. حضرت عبد المطلب کی اور قربانیاں ہیں, ہاشم کی قربانیاں اپنی جگہ, مگر حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جتنی بھی تبرکات زمیندوز کر دیے گئے تھے, حملہ کیا گیا تھا, ختم کر دیے تھے, ان کو زمینوں سے کھدائی کر کے نکال کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ایسے تبرکات کو آویزاں کرنا, یہ حضرت عبد المطلب کا کام ہے. اور وہ زمزم جو کھو چکا تھا اس کو پھر سے صاف کر کے اس چشمے کو جاری کرنا حضرت عبد المطلب کا کام تھا.
جب یہ نیوز دور تک پہنچی تو پھر ابرہا ان سے لڑنے کے لیے آیا اور حضرت عبد المطلب گئے اور کہنے لگے دیکھ میں تجھ کو نہیں چھیڑتا, مجھے میرے اونٹ چاہیے جو تو چرا کے لے کے گیا تھا. معلوم ہوا جو چوری کرے وہ سپر پاور نہیں ہوتا. یا اب اس سے زیادہ وضاحت نہ کیجئے, مجھے آنا بھی اور جانا بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چوری کرے وہ سپر پاور نہیں ہوتا ہے. خالی مجھے اونٹ چاہیے. کہا تجھ کو اپنے اونٹ چاہیے, اللہ کا گھر نہیں چاہیے. کہا اونٹ میرے ہیں, مجھے چاہیے, گھر اللہ کا ہے, اللہ بچائے گا. خیر وہ جب اس کے ہاتھی آ گئے تو اللہ نے اب رہے سے ایسے ایسے دانوں سے جو ہے وہ سنگریزوں سے سنسار کر دیا, وہ ختم ہو گئے. حضرت عبد المطلب کی یہ قربانی. حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب. قربانیاں اور آگے بڑھیں. قربانیوں کا سلسلہ رہتا ہے. ابو طالب کے لیے تو اشرے پہ اشرے پڑھیں تو کم ہے. حضرت ابو طالب کے بعد میں اب ان کی گود میں آئے محمد اور علی, اور اس کے بعد میں حضرت علی کے بعد حضرت محمد کے بعد میں حضرت امام حسن اور امام حسین. یہ پورا ایک سلسلہ, یعنی میں نے 7 پشتیں وہاں پیچھے سے عبد مناف سے آپ کے سامنے پڑھ دی. اور ادھر دوسری طرف عبد المطلب حضرت عبد مناف کے پاس جو دوسرا بیٹا تھا وہ تھا عبد الشمس. عبد الشمس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو اس نے شام کے بازاروں سے ایک غلام خریدا گھر کی خدمت کرنے کے لیے. اس کا نام تھا زکوان, مگر زکوان غلط ٹریک پہ چلا گیا. اس نے نہایت اوباش عورت سے شادی کی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا حرب. حرب کا بیٹا پیدا ہوا سخر, اور اس کے بعد میں سخر جس کو کہتے ہیں ابو سفیان. ابو سفیان کا بیٹا پیدا ہوا معاویہ, اور معاویہ ایک دن برسات میں کہیں جا رہا تھا, میسونہ سے برساتی تعلقات پیدا ہوئے. 1 مہینے کے بعد وہ 1 سال کے بعد آئی, یہ تیرا بیٹا ہے جو تو پچھلی ملاقات میں دے گیا تھا, اس کا نام ہے یزید. یا بے شمار. تو اب آپ کے سامنے پوری بات واضح ہو گئی نا. اچھا اب وہ جو تھا امیہ, آپ سمجھے ہیں, پہلے اس کا نام تھا سخر. اب جب امیہ نام ہوا تو کیوں ہوا؟ عادتوں کی وجہ سے اس کا نام بدل گیا. عربی ڈکشنری میں امیہ کے معنی ہوتا ہے کتیا, پیٹ, ڈاگی, اور معاویہ کے معنی ہوتا ہے جو اس کا پلہ ہمارے ہاں بولتے ہیں. تو یہ عربی میں اس کے معنی ہیں, تو ان کے اوصاف کی وجہ سے. اب آپ پوری کربلا کا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سے یہ باتیں بالکل مولا کائنات کے دور تک لے کے آ گیا. مولا کائنات کا جو نہج البلاغہ میں سرمن نمبر 3 ہے وہ ہے خطبہ شقشقیہ. ایک صلوات پڑھیے تو میں خطبہ پڑھوں. یا مولا کائنات کا ایک لقب ہے صاحب الرہبہ. یہ جیسے دقۃ القضا جب آپ مسجد کوفہ میں دیکھتے ہیں تو اس کے پاس بالکل ٹھیک مسجد کوفہ کے بیچ میں مقام رہبہ ہے. وہاں سفید ممبر میرے مولا لگاتے تھے. اسی ممبر پہ بیٹھ کے پوری مسجد کوفہ چھلک رہی ہوتی تھی جیسے آپ ایسے بیٹھے ہوئے, اور لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ مولا کیا بولیں اور ہم یاد کر لیں. یعنی ایک ایک خطبہ لوگوں کو یاد ہوتا تھا. سید رضی نے ایک ایک خطبے کے لیے سینکڑوں نام بتائے ہیں کہ ان کو یہ خطبہ یاد تھا, ان کو یہ خطبہ یاد تھا, ان کو یہ خطبہ یاد تھا, اور انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے یہ بتایا. اب وہاں سے میں آپ کے سامنے وہ خطبہ لا رہا ہوں, اور وہ شان میرے مولا کی. میرے مولا مقام رہبہ پہ جاتے ہیں, اور وہ ممبر پہ چڑھنے کی تہذیب لوگوں نے بدل دی تھی چونکہ غاصبوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو پہلا والا پہلے زینے پہ بیٹھتا تھا, دوسرا والا دوسرے زینے پہ بیٹھتا تھا, تیسرا والا تیسرے زینے پہ بیٹھتا تھا. تو اب کے مولا نے پہلے کو روندا قدم رکھا, دوسرے کو روندا قدم رکھا, تیسرے کو روندا قدم رکھا, چوتھے پہ خود تشریف رکھی, اور تشریف رکھنے کے بعد میں ایسے زانوں پہ بایاں ہاتھ رکھا, بائیں ہاتھ پہ دایاں ہاتھ رکھا, اور جلال کے عالم میں مولا کی آنکھوں کے تیور, عین اللہ غضبناک ہے, ید اللہ آج جلال میں ہے, نفس اللہ آج پورے نفس اللہ آج پورے غضب میں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں واللہ 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 لقد تقمصا بقحفا
قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیص کو زبردستی اس طرح سے پہن لیا ہے کہ وہ جگہ جگہ سے مسک گئی ہے، یعنی قمیص پھٹ گئی ہے، جبکہ یہ قمیص اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ اللہ نے خلافت کو بنو امیہ کے لیے، کون سا حرب اور صخر والا جو سلسلہ ہے، بنو امیہ کے لیے حرام کیا ہے۔ حالانکہ یہ قمیص جس نے پہنی یہ اس کی گردن پہ اس طرح سے جا کے زخم بن گئی ہے، جیسے مولا کے لفظیں ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جیسے کسی خارش زدہ کی گردن کے پیچھے ایک ایسا خطرناک پھوڑا جسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکے، اور وہ گردن پہ اس لیے ہوا ہو کہ نہ تو وہ اسے کھجا سکتا ہے نہ اسے چاٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کسی جانور کو کوئی زخم ہو تو اپنے لعاب سے وہ ٹھیک کرتا ہے، گردن تک لعاب پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اسے سکون اس کی خارش سے ہوگا، وہ کھجا بھی نہیں سکتا، سوائے یہ کہ کسی کوڑھی کے ناسور کی طرح زندگی بھر وہ اس عذاب کو جھیلتا رہے۔ اور میرے لیے یہ خلافت، بنو ہاشم کا ڈکشن دیکھیں آپ، بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں، حالانکہ ان کو بتا دو کہ میرے لیے ان کی یہ خلافت ایک بکری کی نزلہ زدہ اس چھینک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جو اس کی ناک پہ رکھی ہوئی ہو۔ میں تمہاری اس خلافت سے زیادہ اپنی جوتی کو اہمیت دیتا ہوں، جس کے تسمے ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کے فیتے کٹے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری خلافت کے تخت پہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، لیکن میری اس جوتی میں سوائے حق کے کوئی اور قدم نہیں گیا ہے۔ مولا نے اس کے آس پاس کے بھی کچھ جملے اور کہے ہیں، میں اس دوسرے جملے خطبے کو نہیں کوٹ کر سکا، اس کا ایک جملہ بھی یہاں پہ کوٹ کر دے رہا ہوں، خطبہ نمبر 2 کا ایک جملہ، ينحدر عني السيل ولا يرق علي الطير۔ تم اور علی کے مقابلے میں آئے ہو، وہ علی جس کی ٹھوکر سے علم کے سمندر پھوٹتے ہیں۔ ينحدر عني السيل ولا يرق علي الطير، علی فضائل و مناقب کے پہاڑوں کی ایسی بلند چوٹی کا نام ہے جس تک دنیا کا کوئی پرندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو سفید دیوار پہ کالی چینٹی جا رہی ہے، اس کے منہ میں جو رائی کے دانے کا آخری ٹکڑا ہے، اگر تم مجھ سے کہو کہ اس رائی کے دانے کو چھین لوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے پوری دنیا کی حکومت دو گے تو میں تمہاری دنیا کی حکومت ٹھوکر پہ مارتا ہوں، مگر اس چینٹی کے منہ سے رائی کے دانے کا غاصب ہونا علی کی شریعت میں حرام ہے۔ اگلے جملے، یہ لو یہ سب میرے لیے بیعت کرنے کو آئے ہیں میرے ہاتھ پہ، اور علی کی ولایت کا آج اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جملہ سنیے، یہ بتاؤ کل میرے اندر کیا کمی تھی جو اب زیادہ ہو گئی؟ وہ کون سی فضیلت آج بڑھ گئی جو کل نہیں تھی؟ اس کے بعد ایک ایک کو دیکھ کے مولا جلال میں کہتے ہیں، خطبہ شقشقیہ، خطبہ نمبر 3، سرمن نمبر 3 نہج البلاغہ کا، یاد کرو تم میرے پاس غدیر کے بعد مبارکباد دینے کے لیے اس طریقے سے والہانہ دوڑے دوڑے آئے تھے کہ میرے حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، مگر تم نے دیکھتے دیکھتے ایسے نگاہیں پھیری جیسے تمہاری آنکھ میں سور کا بال آ گیا ہو۔
پھر کہتے ہیں میں نے 25 سال ایسے کاٹے، ایسے گزارے، 25 ایئرس، جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہو. مطلب لفظیات کی بھی حد ہے قسم خدا کی. آپ کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے چین سے آپ بیٹھ نہیں سکتے. علی کہہ رہے ہیں میں نے 25 سال ایسے گزارے جیسے تمہاری آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہو اور حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو. ایسا وقت تھا کہ جس میں ایک لمحہ نہیں گزارا جا سکتا تھا، وہ تاریکیوں بھرا ہوا دور، مگر علی نے صبر و ضبط سے گزار لیا. میں نے چاہا بھی کہ میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں، مگر تم نے خلافت کی اونٹنی کو اس عالم میں پہنچا دیا تھا کہ اگر میں اس کی مہار کھینچوں تو وہ مر جائے اور ڈھیل چھوڑ دوں تو وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ وہ امت کو کھا جائے. ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری. خطبہ شفشقیہ ایک ایک لفظ کے ترجمے کا ذمہ دار ہے. تاریخ مولا کے جملے میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. تاریخ ہے ایک ایک میں، اور پوری اس سچویشن کو، اس دور کو غور کریں. تم نے خلافت کی اونٹنی کو اتنا زخمی کر دیا تھا کہ وہ زخموں سے پاگل ہو گئی تھی. میں اگر اس کی مہار کو کھینچوں تو اتنی زخمی تھی کہ میرے کھینچنے سے وہ مر جاتی، اور اگر ڈھیل چھوڑ دوں تو اس کا عالم یہ تھا کہ وہ امت کو کھا جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے بعد جن دو کے حوالے خلافت کی گئی، اس نے اس خلافت کی اونٹنی کے دونوں تھنوں کو اس طرح سے دوہا کہ اسے زخمی کر دیا. اب وہ دودھ نہیں خون دے گی. مولا کے لفظ ہیں یہ اس طریقے سے. اور اس کے بعد تم نے ایک کے بعد دوسرے کو چننے کے لیے 6 ناموں کی شورا بنائی. یہ کہاں کا انصاف تھا کہ جس کو منتخب کرنا ہے اسی کو ممبر بنا لیا، دوسرا ممبر داماد کے طور پہ بنا لیا. ایک نام تم نے میرا بھی اس لیے رکھ دیا تاکہ میں اعتراض نہ کر سکوں. اچھا اگر یہ غلبہ والا صحیح تھا تو شورا سے کیوں بنایا؟ شورا والا صحیح تھا تو بیعت سے کیوں بنایا؟ تم نے تینوں خلافتوں میں اس لیے اپنی اسٹریٹجی طے کرنے میں غلطی کی کہ پہلا والا صحیح ہوتا طریقہ تو دوسرا بھی اسی طریقے سے لاتے، تیسرا بھی اسی طریقے سے لاتے. اس کا مطلب پہلا بھی غلط، دوسرا بھی غلط، تیسرا بھی غلط. یا علی بے شمار. بس اس خطبے کے چند الفاظ میں نے پڑھے، باقی چھوڑ دیے اس لیے کہ ابھی سے زیادہ موقع نہیں ہے. اچھا یہ کچھ کم بخت جو ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. جیسے ہر شہر میں ایک آدمی آبجیکشن کرنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی مولا کی ہر بزم میں ایک کوئی منافق یا مقصر ہوتا ہے. اس نے فوراً ایک چٹ جو ہے وہ لکھی. یا علی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا. جیسے کوشچن کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس بھی ایک آدھ ایسے آ جاتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے پڑھا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یہ ایسے ہی ایک کوشچن سلپ پہ ممبر رہبہ پہ خطبہ شقیہ دیتے ہوئے جلال کے عالم میں فلو میں غیظ و غضب کا سمندر بہ رہا تھا، ٹاٹے مار رہا تھا. اس وقت کسی نے ایک سلپ بھیج دی. بس علی کا جلال وہیں تھم گیا اور خطبہ چھوڑا، اتر آ گئے. ممبر پہ خطبہ چھوڑ دیا. اب یہاں سے مجلس دے رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے بعض 5 منٹ زیادہ ہو جائے، اجازت دے دیجیے گا آج، اس لیے کہ یہ زندگی بھر کی محنتیں ہیں جن کو میں شہزادی تک لانا چاہ رہا ہوں. مولا علی ممبر سے خطبہ ادھورا چھوڑ کے اتر آئے. میرا کوشچن عقیدہ ہے، پہلے گولی نہ ماریے گا، پہلے سمجھ لیجئے گا، تھوڑا سا ضبط سے کام لیجئے گا. ہمارے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں کہ حضرت حور کو وہیں مار دیتے. تھوڑا سا محرم تک انتظار تو کیجیے، آنے تو دیجیے. تو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر، بڑے جذباتی ہوتے ہیں. مولا نے خطبہ ادھورا چھوڑ دیا. یا علی اچھا لگتا ہے جب یہ بچے ہمارا فیوچر ادھر ادھر سے آوازیں دیتے ہیں. تو اگر کہیں سے بچے کی آواز آ رہی ہے تو سمجھیے قوم زندہ ہے. خالی کھانسیوں کی آواز آئے تو سمجھیے قوم اس کے بعد ختم ہے. نعرہ حیدری.
یا علی. اب یہاں سے بچوں سننا ذرا سا ہاں کہ مولا خطبہ چھوڑ کے غیظ و غضب کے عالم میں شخشقیہ کہتے ہیں کوہ آتش فشاں، یعنی چراغ جب بھڑکتا ہے اسے شخشقیہ کہتے ہیں. مگر چراغ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چراغ کو دیکھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے جوالا مکھی دیکھی ہے؟ جب وہ سمندر اور پہاڑ کے بیچ میں سے ایسے آگ کا سمندر نکلتا ہے اسے کہتے ہیں شخشقیہ. مولا نے اپنے اس خطبے کا نام رکھا ہے شخشقیہ. کیوں کہا؟ اتر آئے. ابن عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا خطبہ کمپلیٹ کیجیے پلیز، کمپلیٹ دی سرمن. مولا کہتے ہیں وہ تو ایک شخشقیہ تھا جو گزر گیا، اب میں نہیں پورا کروں گا. اب میرا وہ جملہ جو میں نے کہا تھا مجھے تھوڑا معاف کیجیے گا، جو کوئی کام ادھورا چھوڑ دے وہ میرا مولا نہیں. وہ تو مشکل کشا ہیں. تو اب اگر علی کوئی کام چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، کسی اور کو وہ ڈیوٹی دے کے جا رہے ہیں. 5 محرم ہے آج. زندہ باد، سلامت رہیے. آپ لوگ وہاں تک پہنچ گئے. علی کی نہج البلاغہ صرف ورق پہ نہیں ہے، پیجز پہ نہیں ہے، صفوں پہ نہیں ہے، کاغذ پہ نہیں ہے. علی کی نہج البلاغہ دلوں پہ ہے، دماغوں پہ ہے، عقیدوں پہ ہے. علی کی نہج البلاغہ کے ایک ورق کا نام میسم ہے، میں نے کہا تھا. ایک ورق کا نام ابو ذر ہے، ایک ورق کا نام جندب ابن جنادہ ہے، ایک ورق کا نام سلمان فارسی ہے، ایک ورق کا نام حذیفہ یمانی ہے، ایک ورق کا نام حجر ابن عدی ہے، ایک ورق کا نام رشید ہجری ہے، ایک ورق کا نام عباس ہے، ایک ورق کا نام زینب ہے. اس کا مطلب علی کہنا چاہ رہے ہیں اسی کوفے میں یہی خطبہ 20 سال کے بعد کمپلیٹ ہوگا. لہجہ میرا ہوگا، زبان زینب کی ہوگی. چونکہ علی نے یہ کہا تھا اس لیے علی ایک گواہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. زینب نے ابھی بولنا شروع کیا. عبداللہ ابن عفیف کہہ رہے ہیں جو نابینا ہیں، ایک کوفے والوں کیا قیامت آ گئی؟ یہ تو علی بول رہے ہیں. اب سنیے، چونکہ علی حمد خدا سے خطبہ شروع کرتے ہیں، زینب کی حمد بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. خطبہ کوفہ کے جو جناب زینب نے 2 خطبے دیے ہیں، آج میں وہ کوٹ کرتا ہوں چونکہ نہج البلاغہ کے ساتھ زینب کے خطبوں کو بھی آپ جوڑیے گا. ایک کوفے والا خطبہ، ایک شام والا خطبہ. کوفے والا خطبہ جہاں سے شروع کرتی ہیں جملہ: اگر اس پوری دنیا کے سارے پہاڑ، ساری ریت، آسمان کے سارے ستارے، سمندر کے سارے قطرے، پانی کی ساری بوندیں، درختوں کے سارے پتے اللہ کی حمد کریں تو کم ہیں. اس کا مطلب زینب جانتی ہیں سمندر میں بوندیں کتنی ہیں، درختوں میں پتے کتنے ہیں، آسمان میں ستارے کتنے ہیں، ریگستان میں ریت کتنی ہے. جناب زینب نے کہا. دوسرا جملہ، یہ میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف 2 جملے اٹھا رہا ہوں. اچھا، حمد کے بعد رسول کی مدح کرنا مولا علی کا بھی یہ طریقہ تھا. جناب زینب کا کوفے والا خطبہ جو ابھی ابن مرجانہ کے سامنے ہے، ابھی یزید کے دربار میں نہیں ہے، ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ہے. دوسرا جملہ: سلام ہو اس محمد پہ اللہ نے جس کی ذریت میں ہمیں پیدا کیا. جملہ قیامت کا ہے. میرے جد محمد مصطفیٰ نے میرے بابا علی کی ولایت کے لیے کیا صاف لفظیں کہی ہیں کہ جس کے ماں باپ نجس ہوتے ہیں اور جو اپنے حسب میں نجس ہوتا ہے اس کے ماتھے پر علی کا بغض اللہ لکھ دیتا ہے. اچھا، ہر مجمع میں ایک آدھ ایسے مین میخ والے ہوتے ہیں، تو ایک نے فوراً کہا زینب یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ رسول نے کب یہ کہا؟ یہ حدیث کس جگہ لکھی ہوئی ہے؟ کس کتاب میں کوڈ ہے؟ کون سا صحابی ہے؟ ریفرنس دو، ثبوت دو. شہزادی نے کہا پہلا ثبوت تو ہے، دیکھ تیرے ماتھے پہ بغض علی لکھا ہے کہ نہیں؟ یا
اس کے بعد میں کیا کہا تھا؟ میرے حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے. امامت کی بات آئی, توحید کی بات آئی, رسالت کی بات آئی, ولایت کی بات آئی, خلافت کی بات آئی. امامت پر لے جا کے مولا نے اس خطبہ شقشقیہ کو چھوڑا تھا. اب جناب زینب سے وہاں سے وہ تو اگلا, وہ ابن زیاد کہتا ہے شمر تو نے علی کے گھر کے سارے علی مار دیے؟ کہاں سارے علی مار دیے. کہا یہ جو علی ایک زندہ ہے. بس جناب زینب نے آگے بڑھ کے سجاد کو اپنے نادی علی جیسی باہوں کے احسار میں لے کے آگے بڑھ کے کہا یہ سورہ کوثر ہے. اگر اس علی کو مارنا ہے پہلے زینب کی گردن پہ چھری چلا. اگر تیری شریعت میں عورت کو مارنا اور قتل کرنا جائز ہے تو پہلے یہ چھری زینب کی گردن پہ چلے گی. جس امامت کے تحفظ کی بات خطبہ شقشقیہ میں علی نے چھوڑی تھی, اسی امامت کے تحفظ سے زینب نے خطبہ شروع کیا. معلوم ہوا خطبہ شقشقیہ کے سپلیمنٹری کا نام خطبہ زینب ہے. تو خطبہ شقشقیہ کمپلیٹ ہوا جناب زینب کے اس خطبے میں جو کوفے والا خطبہ ہے. اب اگلا کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جناب زینب کا شام والا خطبہ وہ کس خطبے کو کمپلیٹ کر رہا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ جب میرے نبی کی تحریر پھاڑنے لگی تو جناب زہرا کا خطبہ بھی وہاں رک گیا. خطبہ فدق کی اکلوتی نیریٹر کا نام ہے جناب زینب. سلمان فارسی نے بعد میں وہ خطبہ سنایا. پہلے جناب زینب نے کہا میرا حافظہ 6 سال کی عمر میں چچا سلمان میری اماں کے ایک خطبے کے لفظ کو محفوظ کیجئے, میں بولتی ہوں آپ لکھیے. جناب زینب نے اس خطبے کو بچایا. پھر جہاں پہ جناب شہزادی جنت نے جس لہجے میں خطبہ فدق دیا تھا, جناب ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ نے اسی لہجے میں خطبہ شام دیا. سنیے, شہزادی نے وہاں خطبہ دیا تھا, اے بنو قریش, اے مدینہ کے رہنے والو, تم غیر مہذب, تمہیں تہذیب کیا ہے؟ ہمارے گھرانے نے بتایا تم تو نابدان کی نالیوں سے کدال کے اور پھاوڑے کے چلو سے پانی پی لیا کرتے تھے, ہم نے تمہیں زمزم دیا. اے مکہ مدینہ, جناب زہرا کا یہ جملہ, پورا لہجہ ملائیے. جناب زینب نے پہلا جملہ تو وہی کہا تھا, کیا؟ یا ابن طلقہ, یا ابن زرقہ. اس کے بعد کہتے ہیں ایک گھورے پہ اگی ہوئی جانوروں کو کھانے والی گھاس سے زیادہ اوقات نہ رکھنے والے یزید. تو نجس جانوروں کا گوشت کھایا کرتے تھے تم لوگ. بنو ہاشم نے تمہیں حلال اور حرام کا سبق پڑھایا مگر تم نہ پڑھ سکے. میری باتوں کا جواب دے, تو اس پگلی عورت کی طرح کیوں آ گیا, کیوں ہو گیا ہے جو اپنے اون کے گولے کو کبھی الجھاتی ہے کبھی سلجھاتی ہے مگر بات کا جواب نہیں بن پڑتا ہے. جس لہجے میں ماں کا خطبہ تھا مدینے کے دربار میں, اسی لہجے میں بیٹی کا خطبہ ہے شام کے دربار میں. بس وقت کم ہے, جلدی سمیٹ دوں میں اور چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہوں. دیکھیے زینب, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. پہلے تو قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا تھا مگر پھر وہ کہہ رہا اللہ نے ہمیں عزت دی, وہی آیت تھی. پھر کہتا ہے ہم نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا کہ نہیں؟ کیوں قتل کیا؟ کہا ہمارے اختیار کا انکار کر رہا تھا تمہارا بھائی حسین, ہماری بیعت کا انکار کر رہا تھا. کہا تیرا اختیار کیا ہے؟ اگر تیرا اختیار ہے تو اپنے گھوڑوں کو جو تمہارے دربار کے باہر اپنے ٹاپوں کو زمین پہ پٹک رہے ہیں ان سے کہہ دو جو ٹاپیں ہیں وہیں روک دیں تاکہ میں اپنی بات کہہ سکوں. جو ہوائیں جھروں سے آ رہی ہیں ان ہواؤں کو روک دو, جو پرندے بول رہے ہیں ان پرندوں کو روک دو, جو چڑیاں چہچہا رہی ہیں ان چڑیوں کو روک دو, جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بدھی ہیں ان گھنٹیوں کو روک دو, اونٹوں کے بلبلانے کی آوازوں کو روک دو, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں کو روک دو. کہا یہ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جناب زینب نے کہا جب تو اپنے جانوروں پہ اختیار نہیں رکھتا تو دنیا پہ کیا اختیار کی بات کرتا ہے؟ اب میں تجھے
اپنا اختیار دکھاؤں. دیکھ حسین کی بہن کا اختیار. ایک جملہ کا اسکت یا الشام, جو ہوا جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی, جو سانس جہاں تھی وہیں رک گئی, جو گھنٹی جہاں ٹھہری تھی وہیں ٹھہر گئی, جو چڑیا جہاں تھی وہیں چپ ہو گئی, جو اونٹ کی ٹاپ اوپر تھی وہ ٹاپ اوپر رہ گئی, جو اونٹ کا پاؤں اوپر تھا اوپر رہ گیا, جس گھوڑے کی آواز جہاں تھی وہیں رہ گئی, بلکہ 700 کرسی نشینوں میں جس کا ہاتھ اٹھا تھا اٹھا رہ گیا, جس کا ہاتھ گرا تھا گرا رہ گیا. یزید کا دربار پتھر ہو گیا. ایک بار دیکھ حسین کی بہن زینب کا اختیار. زینب کا کوفے والا خطبہ خطبہ شخشخیہ کو آگے بڑھا رہا ہے. زینب کا شام والا خطبہ مدینے کے خطبہ فدق کو, اماں کے خطبے کو آگے بڑھا رہا ہے. اب ایک جملہ ہو, ایک اور شام میں خطبہ ہے مولا سجاد کا, اس کا لہجہ کس کا ہے؟ آج میں نے پہلے کہا تھا الاسلام والتسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو الیقین, یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ علی کے گھر کا ہے. تو پھر سجاد کے خطبے کا لہجہ کیا ہے؟ انا ابن صفا, انا ابن مروہ, انا ابن مکہ, انا ابن مدینہ, انا ابن حل, انا ابن حرم, انا ابن طیبہ, انا ابن طوبہ, انا ابن سلسبیل, انا ابن تنسیم, انا ابن قوسم, انا ابن حلم. میں حمد کا بیٹا ہوں, میں کوثر کا بیٹا ہوں, میں طوبہ کا بیٹا ہوں, میں جنت کا بیٹا ہوں, میں کوثر کا بیٹا ہوں, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں مدینے کا بیٹا ہوں. اپنی پوری شہریت بتا رہے ہیں, اپنا خاندان بتا رہے ہیں. میں علی کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں. بیٹے کے حیثیت سے پتہ یہ لہجہ کس کا ہے. اب یہ کسی خطبے کا لہجہ نہیں ہے. جنگ خیبر میں اپنے دادا علی کے نعرے کا لہجہ لے لیا, رجز کا. انا ابنو سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زینب اور سجاد جنہوں نے کربلا کو, اگلی کربلا جو 12 محرم سے شروع ہوتی, 10 محرم سے شروع ہوتی ہے, ایک کربلا 10 محرم کو ختم ہوتی ہے, کربلا 10 محرم سے شروع ہوتی ہے. لیکن حسین والی کربلا 10 محرم کو لڑنے کے بعد حسین نے جیتی. زینب کی کربلا لڑنے سے پہلے جیتی گئی. بتاؤں آپ کو. اب میں تھوڑا سا ایک ہسٹری سے میرا ایک شوق ہے, تعلق ہے, مقتل کو خاص طریقے سے. جو مقتل آ رہے ہیں انگریزی میں بھی بڑے اچھے اچھے مقتل اب آ رہے ہیں, جو چیزیں مل رہی ہیں لوگ محفوظ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. 10 محرم سن 61 ہجری کو عصر کے وقت تک 10,000 لیٹرز یزید کو تیز رفتار گھوڑوں سے ریسیو ہو گئے. آپ جانتے ہیں بھی, آپ تو اس جنگ میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ملک جن کو تھوڑی سی ایک روٹی کرنے والا مل جائے وہ کیسے دم ہلاتے ہیں. اب مجھ سے اس سے زیادہ وضاحت نہ کرائیے, شاید 2 ٹکڑے ادھر کو مل جائیں, سمجھ گئے آپ. تو ایسے ہی وہ لیٹر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ملک رائے ہم کو مل جائے, ہم کو وہاں کی گورنری مل جائے ہم کو. تو یہ جتنے بھی 9 لاکھ کا لشکر تھا اس میں سے ایک ایک لیٹر جو ہے وہ جا رہا ہے. یزید کانگریچولیشن, تم جیت گئے, اس لیے کہ اب کوئی نہیں بچا, 72 مر گئے, حسین اکیلے بچے, علی اصغر کی تربت بھی بن گئی. یزید مبارک ہو, تو جیت گیا. اگلا لیٹر, یزید مبارک ہو, علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا, تو جیت گیا. یزید مبارک ہو, عباس کے شانے کٹ گئے, یزید مبارک ہو, تو جیت گیا. نقل کفر کفر نہ باشد. مگر جو اس کا وار نیریٹر ہے حمید ابن مسلم, وہ عصر کے وقت, اور یاد رکھیے گا نیوز پیپر سے وار نہیں بدلتی, نہ تو نیوز پیپر ایویڈنس بنتا ہے عدالت میں. عدالت میں وار نیریٹر, یا تو کوئی اخبار اس بات کے لیے سرٹیفائی ہو کہ وہ جنگ کو نیریٹ کر رہا ہے تو بھی وہ مانا جائے گا. میں 1500 سال کی بات کر رہا ہوں تب سے اب تک. تو حمید ابن مسلم کی بات یزید کے دربار میں مانی جائے گی اور کسی کے نہیں. 10,000 کے بعد 10,001واں خط حمید ابن مسلم کا پہنچتا ہے. یزید افسوس کہ تو قیامت تک کے لیے ہار گیا. نعرہ حیدری,
مقتل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. افسوس صد افسوس کہ تو قیامت کے لیے ہار گیا, قیامت تک کے لیے ہار گیا. کیوں؟ میں ایک بلندی پہ کھڑا ہوا ہوں, یہ کربلا کا ایک ٹیلہ ہے, اور اس ٹیلے سے خیمہ حسینی دکھائی دے رہا ہے جو بہت بوسیدہ سا خیمہ ہے. میں نے جب سب مر گئے, جب سب شہید ہو گئے, تو میں نے ایک سین دیکھا کہ حسین آخری وقت اپنے خیموں سے رخصت ہو کے اپنی بہن سے ملنے کے لیے ایک خیمے میں ساتھ میں لے کے گئے ہیں. بھائی بہن ساتھ میں گئے ہیں, لیکن جانے کا انداز دوسرا تھا, واپس آنے کا انداز دوسرا تھا. جب گئے ہیں تو حسین آگے آگے تھے, زینب پیچھے پیچھے تھی. چونکہ بنو ہاشم کی شریعت میں, علی کی شریعت میں یہ واجب ہے کہ امام کے آگے کوئی چل نہیں سکتا. امام کے آگے نہ جماعت میں, نہ نماز میں, نہ گھر میں, نہ باہر کوئی چل ہی نہیں سکتا. کہیں بھی کسی بھی میدان میں آپ یہ سمجھ لیجئے, جو جماعت میں کہتے ہیں فلاں کھڑے ہو گئے, وہ سب سمجھ لیجئے کہ ہاں پھر وہ جہنم میں ہی کھڑے نظر آئیں گے جو امام کے آگے کھڑا ہو گیا یا معصوم کے آگے. تو حسین کے آگے کوئی نہیں چل سکتا. جناب زینب پیچھے پیچھے, امام حسین آگے آگے. لیکن ایک منٹ میں دونوں میں کچھ کنورسیشن ہوا, کچھ باتیں ہوئیں, اس کے بعد سین بدل گیا ہے. اب وار نیریٹر ہے وہ. حمید ابن مسلم کو اسی کام کی تنخواہ مل رہی ہے, اس لیے کہ اس کی انفارمیشن پر اسٹریٹجی آف وار بدلا جائے گا. اسی کی تنخواہ ہے اور کوئی اور تنخواہ ہی نہیں ہے اس کی, اس لیے آپ وہی اتھینٹک مانا جائے گا. یزید کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, میں روایتوں کے حوالے سے نہیں, اس لیے کہ وہ تو دشمن کا آدمی ہے نا. ایسا نہ سمجھے گا کہ میں اس کی ساری بات مانوں. لیکن آرمی جو مانے گی یزید کی, وہ حمید ابن مسلم کی بات مانے گی. وہ کہہ رہا ہے تو ہار گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب گئے تو حسین آگے تھے, زینب پیچھے تھی. مگر ایک منٹ کے کنسرویشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے عہدوں میں تبادلہ ہو گیا. ہائے 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 ہائے. قیادت حسین نے زینب کو ٹرانسفر کر دی اور خود تسلیم کی ہے. اس لیے کہ جب خیمے سے نکلے ہیں تو زینب قائد بن کے آگے آگے چل رہی تھی, حسین جیسا امام زینب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یزید, حسین کے ساتھیوں کو تو نے مار لیا, مگر اب نہ سوچنا کہ حسین کے ساتھیوں کو مار کے تو جیت گیا. اب زینب کی کربلا سے جیتنا تیرے بس کے باہر ہے. یہ جناب زینب کا کریکٹر. اور بعد میں بھی میں آپ سے عرض کروں, میں مصاحب سے پہلے تھوڑا سا چاہتا ہوں, جناب زینب نے رہائی کے وقت اپنی کنڈیشن رکھی, اپنی شرطیں رکھی. دیکھ, 36 منزلوں سے ہو کے بالبک, کفرتاب, یرموک, حمص, ان شہروں سے ہم ہو کے آئے ہیں. میں 36 شہروں سے ہو کے جاؤں گی کربلا. کنڈیشن سنیے گا آپ جناب زینب کی. لیکن جن شہروں میں میں جا چکی ہوں ان شہروں میں نہیں جاؤں گی. میرا روٹ چینج ہوگا. عزاداری کے پروسیشن کا فلسفی سنیے آپ. یہ جو آپ مشی کا مارچ کرتے ہیں, سلام کیجئے, سیلوٹ کیجئے جناب زینب کو. یہ مشی کا سبق سکھایا ہے جناب زینب نے. شہروں کو بدل کے جاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حسین کی عزاداری پہنچانی ہے. جہاں جا چکی ہوں وہاں خطبے دے چکی ہوں, وہ لوگ حسین سے واقف ہو چکے ہیں. اب میں انجان شہروں میں جاؤں گی تاکہ حسین کی عزا پہنچاؤں. یزید کمی نہ سوچ سکتا تھا کہ کبھی آسٹریلیا جیسا, سڈنی جیسا شہر ہوگا, آسٹریلیا جیسا ملک ہوگا اور زبانوں پہ یا حسین ہوگا. شہروں کو بدل کے جاؤں گی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس کے بعد شہزادی جتنے دنوں اس دنیا میں زندہ رہی ہیں, اسٹیٹ بدلے گئے. یہ بھی جس کو کہتے ہیں نظر بند رکھنے کا ایک طریقہ, کہ آپ کو اب کوفے سے ہٹا کے مکے میں رکھا جائے گا, اب مدینے میں رکھا جائے گا. ایک بات بتاؤں, امام حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد صرف ایک گورنر بدل گیا تھا کوفے کا. چلو آپ مکے اور مدینے کا بھی 4-5 گورنر زیادہ بدلے گئے, اگر آپ پوری لینتھ آپ 2 سال کی بات کریں گے.
مگر جناب زینب نے 3-4 مہینوں میں جس اسٹیٹ میں قدم رکھا وہاں گورنر کو بدلنا پڑا، کنٹرول سے باہر ہو گئی سچویشن۔ حد یہ ہے کہ جتنے یزید کے اسٹیٹس تھے اس سے بڑی حکومت تو کوئی نہیں تھی، سب کے گورنرز کی لاسٹ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جن شہروں میں علی جا چکے ہیں ان شہروں میں زینب جائے گی تو علی کے لہجے میں خطبہ دے کے قیامت کر دے گی اور حکومت بچے گی نہیں، اس لیے اس شہر میں بھیجا جائے زینب کو جہاں پہ علی بھی نہیں پہنچ سکے، یعنی مصر۔ جناب زینب 3 مہینے مصر میں رہیں اور پوری حکومت بدل گئی۔ آج بھی مصر میں شہزادی کا روضہ اتنا بڑا بنا ہوا ہے کہ دنیا پاگل ہو گئی کہ 3 مہینے میں۔ اور آج بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو مصر میں، یہ بالکل اتھینٹک آپ کو بتا رہا ہوں، جامعۃ الزہرا، جسے بعد میں ملعون سلطان صلاح الدین ایوبی نے جامعۃ الازہر کر دیا، یہ جناب زینب کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جامعۃ الزہرا۔ شہزادی نے 3 مہینے میں وہ کام کر دیا کہ وہاں پوری یونیورسٹی آج تک چل رہی ہے۔ دوسری بہن جناب ام کلثوم روم کے چوک پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، یہ میری نانی خدیجہ کے لیٹرز ہیں، انہوں نے تم کو پراپرٹی دی تھی، دولت دی تھی، سامان دیے تھے، اور یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ ہم بنو ہاشم پہ اگر کبھی بھی ظلم ہوگا تو تم اس کے لیے اٹھو گے، تم نے ہمارا نمک کھایا ہے، تم پہ اٹھنا واجب ہے۔ چاروں طرف سے اتنی بغاوت ہوئی کہ یزید اپنا ہی دیواروں میں سر پھوڑ پھوڑ کے مرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ ان بہنوں کی قربانیاں ہیں، اور بلکہ اب آخری قربانی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حسین آپ پہ سلام، آپ نے اسلام کو بچانے کے لیے علی اکبر قربان کر دیا، آپ نے دین کو بچانے کے لیے علی اصغر جیسا شہزادہ قربان کر دیا، مگر سورہ کوثر کے آپ وارث ہیں، ایک سجاد باقی تو ہے، آپ کی نسل تو ہے۔ ہائے زینب اپنی پوری نسل اپنے بھائی پہ قربان کرتی۔ جب خانہ کعبہ سے، مکے سے کربلا کی طرف قافلہ بڑھنے لگا ہے تو منزل ثعلبیہ ہے، منزل اشراق ہے، منزل زبالہ ہے، مگر جیسے ہی وہ مکے سے تھوڑا سا آگے بڑھے امام حسین، ابھی سرحد بہت دور نہیں تھی، دکھائی دے رہی تھی کہ امام حسین کی سواری سب سے آگے تھی، اور اس کے بعد بنو ہاشم کے نوجوان تھے، اور اس کے بعد مخدرات عصمت، اور سب سے آخر میں جناب زینب کی سواری، اور جناب زینب کی عماری کے پیچھے مولا عباس کی۔ مولا عباس نے سنا کہ زمین پہ کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار 2 شہزادوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے آگے بڑھ کے کہا، شہزادی زینب، عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ جناب زینب نے فوراً عباس کو کہا کہ پوچھو کیا بات ہے۔ قافلہ روکا گیا، بیویاں اتریں، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، عبداللہ تمہیں شادی کی شرطیں یاد ہیں؟ میں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اگر میرا ماں جایا حسین سفر پہ جائے تو تم بحیثیت شہر روکو گے نہیں، میں ساتھ جاؤں۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر ہمارے گھرانے کی، بنو ہاشم کی، ہم جعفر طیار کے بیٹے ہیں، تہذیب یہ ہے، سادات کے گھرانوں کی تہذیب، یہ آپ سیدہ کی بیٹی ہیں، کہ جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے تو جو لوگ رکتے ہیں تو رخصت کرتے وقت جانے والوں کا صدقہ اتارتے ہیں۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہاری حویلی سے، تمہاری حویلی کا کوئی چراغ نہیں چاہیے، تمہاری حویلی کی کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی زیور نہیں چاہیے، کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے، بس تمہاری حویلی سے ایک چادر لے کے آئی ہوں، دعا کرنا سلامت رہے۔ کہا شہزادی مگر صدقہ اتارنے کا طریقہ ہے، اور آپ کے ماں جائے حسین کے 2 شہزادے کربلا میں شہید ہوں گے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر، تو حسین کے 2 بیٹے شہید ہوں گے نا، تو ایک بیٹے کو میری طرف سے صدقہ اتار دینا۔ ہائے ہائے،
دوسرے شہزادے پر میرے دوسرے بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ اتار دینا. ہائے ارباب اعظم. جناب زینب نے اون محمد سے وہیں کہا کہ دیکھا سنا بچوں تمہارے باپ نے کیا کہا ہے؟ میں سیدہ کی بیٹی ہوں, سیدہ آزادی ہوں. ہم صدقہ نکال دینے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھتے. اس لیے اب کبھی میرے پاس نہ آنا, ماں کے پاس نہ آنا, مجھ سے دور دور رہنا, مجھ سے دور دور رہنا. ارباب اعظم, ہاں صبح آ گئی, اب وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ قاسم جا رہے ہیں, علی اکبر جا رہے ہیں. ایک بار اون محمد کو دیکھ کے کہا اون محمد کیا چاہتے ہو؟ مطلب سب ایک ایک سب جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی جا چکا ہے, کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہے. کیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگ جائے اور تم زندہ رہو؟ کیا قاسم کا زندہ لاشا پامال ہو جائے اور تم موجود رہو؟ اماں کئی بار ماموں سے کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیں مقتل میں بھیجی, آپ چل کے سفارش کرا دیجیے, اجازت دے دیں. بچوں نے پنجوں کے بل اٹھ اٹھ کے, چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے اپنے قد کا مظاہرہ کیا, ماموں بھیجیے ہم لڑ لیں گے, ہمیں میدان جنگ میں بھیجیے. ارباب اعظم, جناب زینب نے چادر سر پہ ڈالی, بچوں کو لیا. اے میرے ماجا ہے, یہ بتاؤ میں آپ کی کون ہوں؟ بہن ہے. اے بھیا دنیا کی تمام بہنیں اپنے بھائیوں سے جو مانگتی ہیں بھائی دیتا ہے, میں نے تم سے زندگی میں کچھ مانگا؟ ہائے ہائے ہائے. اب میں اپنے بچوں کے لیے مقتل کی اجازت مانگتی ہوں. ارباب اعظم, حسین نے سینے سے لگایا. ہاں, اون محمد کو چھوٹے چھوٹے نیمچے تیار کیے, گھوڑوں پہ بٹھانے کی تیاری ہونے لگی. جناب زینب نے اون محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ایک صندوق کھولا, ایک صندوق خیمے کے اندر لے گئیں. صندوق کھول کے ایک زرہ بختر, لوہے کی جالی والا کرتا جسے میدان جنگ میں سپاہی پہن کے تلوار چلاتے ہیں تاکہ زخم نہ آئے, اس زرہ پہ تازہ خون کی کچھ چھینٹیں پڑی ہوئی تھیں. اون کا ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا, محمد کا ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا, اور دونوں کا ایک ایک ہاتھ زرہ پہ رکھوایا, اس چاندی کے جو لوہے کا جو کرتا تھا اس کی جالیوں پہ. اور اس کے بعد میں کہا میرے بیٹو بتاؤ یہ خون کس کا ہے؟ کہا ہمارے دادا جعفر طیار کا ہے. جنگ موتا میں جب ان کے بازو کاٹے گئے تھے تب یہی کرتا پہنا تھا. اماں آپ کئی بار زندگی میں ہمیں یہ بتا چکی ہیں کہ دیکھو ایسے تمہیں لڑنا ہے, تمہارے دادا نے ایسے اپنے ہاتھ کٹائے تھے. وہ علمدار تھے رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ نے بھیجا تھا انہیں. یہ ہمارے دادا کا خون ہے. کہا اب ماں کے سر اور دادا کے خون کی قسمیں کھا کے کہو, جب تک زندہ رہو گے نہ پانی کا خیال آئے گا, نہ اماں کا خیال آئے گا, نہ دریا کی طرف جاؤ گے, نہ خیموں کی طرف آؤ گے, تم جان قربان کر کے آؤ گے. ہائے اون محمد, رخصت عجیب ہے. بس جلدی سے اور آپ کے سامنے جب جانے لگے نا, اب میں اپنی ماؤں کے لیے, اپنی چھوٹی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں. جب جانے لگے نا تو اچھا سب لوگ پڑھتے ہیں جناب زینب نے حسین کو کیسے رخصت کیا, جناب ام کلثوم نے مولا عباس کو کیسے رخصت کیا, مگر ایک بہت مظلوم 3.5 سال کی زہرا کربلا میں ہے, اس کا نام ہے سکینہ. اس نے شہیدوں کو کیسے کیسے رخصت کیا ہے ذرا کم لوگ ذکر کرتے ہیں. میں ایک اس کا تو ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ مولا علی اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ وہ ایسے نکلے جیسے کسی جوان کا لاشا گھر سے نکلتا ہو. اور پھر حمید کہتا ہے کہ جب نکلتے تھے کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی تھی, دامن کا کونا پکڑ کے کہتی تھی نہ جاؤ, اس لیے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا. اچھا اب حمید کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کہا یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی ماں ہوتی تو اس کا قد بڑا تھا, وہ شانہ پکڑے گی نا, میرے لال علی اکبر نہ جاؤ. پھوپھی ہے
تو سر پکڑ کے کہے گی نا, سر ماتھا چوم کے کہے گی اے میرے علی اکبر نہ جاؤ. پکڑ جو دامن کا کونا پکڑ رہی ہے, اس کا مطلب اس کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا ہاتھ سر و سینہ تک نہیں پہنچ سکتا. ہائے سکینہ علی اکبر سے کہتی رہی اے بھیا جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. غربت صغرا, غربت سکینہ. اب جب ہم نے محمد جانے لگے نا, ماں نے رخصت کیا, ذرا کی کڑیوں پہ قسم کھلائی, دادا کے لہو کی قسم دلائی, اپنے دودھ کی قسم دلائی, اور اس کے بعد میں کہا اگر تم نے پانی کا خیال کیا, پانی کی طرف تم کو بہت پیاس ہو لیکن دریا کی طرف گئے تو دودھ نہیں بخشوں گی, پانی کا خیال آیا تو دودھ نہیں بخشوں گی. لیکن جیسے ہی نکلنے لگے نا, سکینہ آگے بڑھ گئی, اپنے دونوں بھائیوں کا گریبان چاک کیا. ہائے ہائے ہائے. اور گریبان چاک کرنے کے بعد میں کبھی اون کی گردن کو چوما, کبھی محمد کے سینے کو چوما, اور کہا یہ نہ کہنا کہ حسین کی بہن زینب کربلا میں تھی تو ایسے رخصت کیا تھا, بہنوں نے حلقہ بنایا تھا. میں سکینہ اون و محمد تمہاری بہن, تمہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ آئی ہوں. لاؤ تمہارا سینہ چوم لوں, لاؤ تمہارے بازو چوم لوں, لاؤ تمہاری باہیں چوم لوں. اے اون خدا حافظ, اے محمد خدا حافظ. دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا, حضرت عباس دونوں کے استاد ہیں, اور ان کو گھوڑے پہ بٹھایا, محمد کو گھوڑے کو بٹھایا, دونوں نے نیمچے لیے, اون ایک طرف کو گئے, محمد ایک طرف کو گئے. یہ جو کربلا میں آپ جاتے ہیں مقام اون, وہاں حضرت اون کی قبر نہیں ہے, وہ صرف مقام اون ہے. جیسے حضرت علی اکبر جہاں برچھی کا پھل کھا کے گرے اس جگہ کا نام ہے مقام علی اکبر, جہاں حضرت علی اصغر کو تیر لگا اس جگہ کا نام ہے مقام علی اصغر, جہاں حضرت قاسم کو گرز لگا اس جگہ کا نام ہے مقام قاسم. ایسے ہی جہاں حضرت اون گھوڑے سے گرے اس جگہ کا نام ہے مقام اون. امام حسین وہاں سے حضرت اون کا لاشا لے کے آئے ہیں. ہم 2 تابوت اٹھاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. ہائے حسین, ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے, کبھی مقتل سے خیمے تک, کبھی خیمے سے مقتل تک. ہائے حسین, دنیا میں لاشا ایک ہوتا ہے, اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں. کربلا میں اٹھانے والا ایک تھا, لاشیں 71 تھے. ارباب اعظم حضرت اون وہاں تک گئے. عمر سعد ملعون کا خیمہ وہاں پہ تھا, چونکہ حضرت علی اکبر کے نام جو زمین لکھی گئی وہ وہاں تک کی تھی, تو حضرت اون نے عمر سعد کے خیمے میں نیزہ چبو کے کہا تھا ملعون باہر نکل, یہاں تک کی پراپرٹی علی اکبر کی ہے, ہم اپنی زمین پہ لڑ رہے ہیں. اور ادھر حضرت محمد بھی, مگر جب دونوں ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ, سینکڑوں انہوں نے مارے, سینکڑوں انہوں نے مارے, کشتوں کے پشتے لگا دیے. ایک بار عمر سعد ملعون نے کہا دیکھو یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ علی کے نواسے ہیں, اگر دونوں مل کے آنکھوں میں اشارہ کر کے بھائی اب ادھر تم کو گھیرنا ہے, ادھر تم کو گھیرنا ہے, ادھر سے وہ گھیر کے لاتا ہے, ادھر سے یہ بھائی مارتا ہے, ادھر سے بڑا بھائی گھیر کے لاتا ہے, چھوٹا بھائی مارتا ہے, ادھر سے چھوٹا بھائی گھیر کے لاتا ہے سپاہیوں کو, بڑا بھائی مارتا ہے. کہا جب تک ان دونوں میں فاصلہ نہیں کیا جائے گا, ان پہ قابو نہیں پایا جائے گا. بس 100 گھوڑے ان دونوں کے بیچ میں اتارے گئے, اون ادھر کو چلے گئے, محمد ادھر کو چلے گئے. ایک بار اون نے اپنے گھوڑے سے اٹھ کے کہا اے میرے بھیا محمد, بڑا بھائی یہاں تک آ گیا. ایک بار محمد نے اٹھ کے کہا اے بھائی جان اون چھوٹا بھائی یہاں تک آ گیا. مگر جب دونوں گھوڑے سے اٹھے, ارے تسمہ چھوٹ گیا پاؤں سے. اب جو گھوڑوں پہ حملہ ہوا, بڑا بھائی ادھر گرا, چھوٹا بھائی ادھر گرا. کہا ماموں آپ پہ آخری سلام. ان کے لاشے پہ حسین پہنچے, محمد کے لاشے پہ عباس پہنچے. ایک ماموں نے ایک بھانجے کا لاشا اٹھایا,
ایک ماموں نے ایک بھانجے کا لاشا اٹھایا، دونوں کو لاشے کو لانے کے بعد زینب کو پکارا، زینب تمہارا فدیہ اللہ نے قبول کیا، یہ ان کی لاش رکھی ہے، یہ محمد کی لاش رکھی ہے۔ زینب نے کہا ام لیلہ مجھے پرسہ نہ دینا، ام رباب مجھے پرسہ نہ دینا، ام فروہ مجھے پرسہ نہ دینا۔ دونوں بچوں کے لاشوں کے بیچ سجدے کی جگہ بنائی، لا الہ الا اللہ سبحانہ تعبداً ورقہ، لا الہ الا اللہ سبحانہ اخلاصاً ونیہ۔ آنو محمد تم نے ماں کے دودھ کی عزت رکھ لی، واہ ہونا، واہ محمدہ، واہ